ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں توحید ربوبیت سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ پختہ اقرار کرے اور کامل یقین رکھے کہ اللہ عز و جل ہر چیز کا رب، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے۔ سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کمزوری کے سبب اس کا کوئی مددگار یا معاون ہے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ کوئی اس کے مماثل ہے۔ رتبہ یا ربوبیت کے کسی مفہوم میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے اسماء میں اس کے مقابل ہے، نہ ہی صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہے۔ زمانہ قدیم سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں میں ایک مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کو رب الارباب یعنی تمام خداؤں کا خدا تو مانتے ہیں، مگر اس کی ربوبیت میں، اس کی خدائی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ان کا جواب ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کی یہ بات تو تسلیم کر لی، اب اس پر آپ کہیے قُلِ الْحَمْدُ یعنی اس اقرار پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور ساتھ ہی جان لیجئے کہ اب اس اقرار کے ساتھ ہی ان پر حجت بھی قائم ہو گئی۔ جب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک کل ہے، پھر وہ کس دلیل پر اس کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں؟ آیت کے اختتام پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، کہ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ایسی کھلی حقیقت کو بھی سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اپنے آباء کی تقلید میں، جھوٹی رسموں میں، معاشرے کے جاہلانہ رواجوں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان میں سے کم ہی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، سب اسی کے مملوک ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، سب اس کے بے دام غلام ہیں، اسی کی چوکھٹ کے فقیر ہیں، سب اسی کی دربار کے سائل ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، کہ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ اس سے ہماری حمد و ثنا، ہماری تسبیح و تحلیل کی کوئی ضرورت نہیں، ان سب سے قطعی بے نیاز ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، آخری اور تمام کے تمام انسان اور جن ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں بال برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے تمام کے تمام انسان اور جن ایک فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائیں
تو بھی میری بادشاہت میں مچھر کے پر برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید ربوبیت پر مکمل کاربند فرمائے، ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، ہم جب تک جئے خالص توحید پر جئے اور اسی پر ہمیں موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو